حضور اقدس جب واقعہ شہادت امام علی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت عرصہ پہلے بہت سے ایسے اشارے کیا ہیں بلکہ خبریں ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کرم اللہ کو بتائیں کہ تمہاری شہادت کا جو ہے وہ یہ تصویر اور منظرنامہ جو ہے وہ ہوگا، اس پہ اگر روشنی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق، غزوہ خندق ان غزوات میں سے ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ خندق کھودی گئی، دشمن نے بڑی کوشش کی کہ خندق عبور کرے، بالآخر عمرو بن عبد الود ملعون خندق عبور کر کے آ گیا، اور آ کر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد مقابل بھیجنے کے لیے للکارا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام پہ خاموشی طاری ہو گئی، خوف کی وجہ سے ان کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوں یہ کیفیت تھی، یہاں تک کہ ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ فلاں سفر میں ہم پہ حملہ ہو گیا تھا تو اس نے ایک اونٹنی کے بچے کو پکڑ کے تنہا اس کا مقابلہ کیا تھا، تو ایک خوف و ہراس کی کیفیت اور پیدا ہوئی، تو اس کے مقابلے کے لیے مولا علی علیہ السلام اٹھے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو روانہ فرمایا تو میں بالاختصار عرض کرنا چاہتا ہوں یہی وہ میدان تھا کہ جس میں آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کون جا رہا ہے، کسی نے کچھ، تو آپ نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج کل کا کل ایمان جو ہے وہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل ایمان جو ہے وہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو کل ایمان کا لقب آپ کو اس جنگ میں ملا تھا۔ جب اس کل کفر کو واصل جہنم کرنے کے لیے گئے تو اس کو وہی دعوت اسلام پہلے دی، انکار کیا، واپس چلے جو کہا میرے لیے توہین ہے، فرمایا پھر وار کرو، اس نے وار کیا، آپ نے روکا، جب آپ نے اس پہ وار کیا اور اس کو گرا لیا تو اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تو اس نے گستاخی کی اور آپ کے چہرہ انور پہ لعابدان پھینکا، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کے پریشان ہوئے کہ دشمن پہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد یہ کیا، پھر دوبارہ اس پہ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اس کا سر قلم کر کے اس نے بھی غیرت کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تھی کہ نہ گھوڑا ہوگا نہ بھاگوں گا۔ تو ادھر شیر خدا نے جب حملہ کیا اور اسے واسطہ جہنم کیا تو اس کا سر جو ہے وہ قلم کر کے جب آ رہے تھے تو اس میں ایک فاخرانہ انداز تھا، تو بعض صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ علی ابن ابی طالب اتنے تکبر اور غرور کی صورت میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا علی کی عاجزی کو دیکھنا تو مصلی عبادت پہ دیکھو۔ تو جب واپس تشریف لائے تو اس جنگ میں جناب علی علیہ السلام کو سر اقدس پہ تلوار لگی تھی اور بھی زخم آئے تھی، سر اقدس پہ تلوار لگی تھی، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ زخم دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھ کے رو پڑے، پوچھا کہ مولا آپ رو کیوں پڑے؟ فرمایا آج کا یہ زخم تو علی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں ایک اور زخم دیکھ رہا ہوں جو ایک دنیا کا بدبخت ترین انسان جو ہے وہ تمہارے سر اقدس پہ اس میں پھر تم جان بر نہیں ہو سکو گے۔ تو مجاہد کے لیے یا شہید کے لیے شہادت کی خبریں جو ہیں جس کا جو غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب پتہ تھا کہ وہاں قتل ہونا ہے تو کیوں گئے تھے، تو جہاد کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ غازی جب جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یہ غازی ہوں گا یہ شہید ہوں گا، اس کے معاملے اس یہ تو ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہے میں نے قتل ہونا ہی ہونا ہے، تو لہٰذا یہ سوال غازی سے یا مجاہد سے یا شہید سے یا اس پہ یہ اعتراض کرنا بالکل احمقانہ سوال ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان تلی پہ رکھ کے گیا ہے، قتل ہو گیا تب بھی کامیاب، غازی بن گیا تب بھی کامیاب۔ تو ان پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی جو جنگ خندق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور وہ آج کل 19 کی صبح کو ہم نے مسجد کوفہ میں حالت نماز میں محراب مسجد کوفہ میں اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں خود، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، کیونکہ 19، 21 اور 23 یا طاق راتیں جو ہے یہ شب قدر کہلاتی ہیں، تو سوال یہ کیا گیا کہ جناب علی علیہ السلام کیا یہ عبادات جو مستحب عبادات ہے یہ انجام دینے کے لیے مسجد میں تھے یا گھر میں تھے؟ اب روایت تو یہ ہے کہ گھر سے چلے، بدخوں نے روکا، وصیت کی، سارا کچھ، تو میں ان سائلین کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مستحب اور سنت عبادات کے بارے میں تاکید ہے وہ گھر میں انجام دی جائے۔ ہم تو مساجد کی رونق بڑھانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں، ورنہ نوافل جو ہے اس کا تو حکم یہی ہے کہ گھروں میں ادا کیا جائے۔ جناب علی علیہ السلام بھی وہ عبادات اور شب قدر کے اعمال وہ تو ویسے ہی پوری رات جاگتے تھے کر کے جب اذان فجر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا نہیں صحیح، اور وہ
دروازہ جو ہے آج بھی ایک خفیہ راستہ ہے جو مسجد کوفہ محراب کے ساتھ دائیں طرف سے مولا علی علیہ السلام کے گھر کے اندر جاتا ہے. شاید آپ نے زیارت کی اس کی یا نہیں کی. تو اس دروازے سے آتے تھے, اس دروازے سے جاتے تھے. تو پیشین گوئی جو ہے یہ بہرحال ایک خوشخبری بھی تھی آپ کے لیے, اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے اس پیشین گوئیوں سے آپ کا خوف نہیں نظر آیا کہیں بھی, ان کے خوف کہیں خوف نہیں آیا, بلکہ یہ فرمایا فزت ورب الکعبہ, رب کعبے کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا. ضیاء بھائی, وہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ کہا کہ پچھلی امتوں میں سے جو ایک بد نصیب شخص ہوگا وہ کون ہوگا, تو کہا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں کو کاٹا وہ بد نصیب ہے, اور میری امت میں وہ بد نصیب ہوگا جو کہ امام علی کرم اللہ کے سر پہ گردن پہ چوٹ لگائے گا. یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کا وقت جو ہے وہ آنا ہے, اور آپ اس کی تیاری یوں کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان لوگوں کو وصیحت فرمائی. وہ جو وصیحت ہے وہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ جو حدیث پاک آپ نے سنائی, وہاں جناب سیدنا علی المرضیٰ کا جو ادب ہے بارگاہ رسالت میں وہ بھی دیکھنے والا ہے. آپ نے پوچھا کہ من ہوا اشق الاولین, پہلی قوموں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کون تھا؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم, اللہ اور اللہ کے رسول کا علم سب سے زیادہ ہے. پھر پوچھا کہ سب سے من ہوا اشق الاخرین, ہمارے دور کا جو سب سے بدبخت ہے وہ کون ہے؟ تو پھر وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم. تو آپ نے فرمایا کہ الذی عقر الناقہ, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے پہلی قوموں میں, اور میری قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے. اشارہ کیا آپ نے, فرمایا کہ جو تیری داڑھی کو تیری یہاں سے نکلنے والے خون سے رنگ دے گا. تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی, اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ پیش گوئی کرنے والی ہستی کون ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ, جو اللہ کی وحی کے بغیر بولا نہیں کرتے. یہ اللہ کہلوا رہا تھا, اللہ اعلان کروا رہا تھا. اب اللہ کے ہاں حیدر مرزا کی شہادت کا مقام کیا ہے, اندازہ لگائیے کیا ہے. تو جناب علی المرزا نے جب آپ زخمی ہوئے تو اس حالت میں آپ نے البدایہ والنہایہ جلد 11 میں وصیت درج ہے آپ کی, بڑی تفصیل سے آپ نے حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تعہد بالقرآن. اے میرے صاحبزادگان, میں تمہیں اللہ کی سچی غلامی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ کی غلامی. میں تقوی کا ترجمہ بھائی بلال, غلامی, اللہ کے غلام بن کے رہنا. نماز کی پابندی ہے نا, کہ وہ نمازی تھے, اللہ نے ان کی فطرت میں یہ چیزیں شامل کی تھی. زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا, قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کو فروغ دیتے رہنا, برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا, وہ حسن الجار, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وصلۃ الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا محبت بڑا تعلق رکھنا. اسی طرح آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص وصیت کرتا ہوں, وہ جو تمہارا بھائی ہے چھوٹا محمد بن حنفیہ, اس کے ساتھ نے شفقت کا معاملہ کرنا. انہیں بلایا اور ان سے فرمایا وہی وصیت جو بڑے بھائیوں سے کی, اور ساتھ کہا کہ تو نے لا یقطع امرا, ان کے بغیر کبھی تم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا, وہی فیصلہ کرنا ہے جو تیرے بڑے بھائی کریں گے, جو حسنین کریمین فیصلہ کرے وہ تیرا فیصلہ ہوگا. تو یقیناً آپ کی جو وصیت ہے میں سمجھتا ہوں آج والدین کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جیسے بیٹوں کی تو نہیں ہے نا, یہ تو ساری امت کے لیے, یہ ساری امت کے لیے. یقیناً یہ قیامت تک آنے والے جو باپ ہیں یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے, روشنی کا مینار ہے, کہ اس بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. یہ وصیت کرنے والی ہے. اور یہاں میں عرض کر دوں, حیدر مرزا کون سی ہستی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا علی وہ علی ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں انہ لعہد الی النبی الی النبی الامی, مجھے اس نبی پاک نے گارنٹی دی, والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ, مجھے خالق کائنات کی قسم ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. وہ ایمان کل کی بات علامہ صاحب کر رہے تھے, نبی پاک نے تو اس سے بھی بڑھ کر فرما دیا کہ قیامت تک اگر تم نے کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے, کسی کے نفاق کو جانچنا ہے, تو اس کا معیار میں تمہیں یہ دے کے جا رہا ہوں. اگر اس کے دل میں علی کی محبت محسوس ہو, اس کی اداؤں میں علی کی محبت جھلکتی ہو, تو وہ مومن ہوگا. اگر اس کی اداؤں میں حضرت علی المرضیٰ کی نفرت جھلکتی ہو, عداوت نظر آتی ہو,
تو منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام بیان فرمایا, اما ترضى ان تكون منی ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تو اس اپنی شان پہ راضی نہیں ہے کہ تم میرے لیے اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. ہاں وہ نبی تھے مگر تم نبی تو نہیں ہو. لیکن یہاں بھی نبی پانے بہت بڑی بات کہہ دی. ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو گویا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے اگر, لیکن تو نبی نہیں بنے گا چونکہ میں خاتم النبیین بن کر آ چکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہاں آپ نے جو فرمایا گویا کہ جس مقام پہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہو میں نظر نہ آؤں تو علی کو دیکھ لینا. جو علی فیصلہ کریں گے وہ میرا فیصلہ ہوگا, جو علی کا موقف ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا موقف. علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ فرما دیجیے ایک تھوڑا سا تفصیل سے یہ ایک سینیریو سمجھا دیجئے کہ یہ عبد الرحمن نام ہے, ابن ملجم جو ہے یہ عبد الرحمن نام ہے, اور کچھ روایات میں یہ حافظ بھی ہے, اور کچھ روایات میں یہ امام علی کے ساتھ جنگوں میں شامل بھی ہوتا رہا ہے. یہ دشمنی ہے کیا, اور پھر یہ سارا جو آپ کو شہید کرنے کا واقعہ ہے اس پہ ذرا تفصیل فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم اسلام کی بارگاہ میں مولا علی کی شہادت کی تعزیت قبول کیجیے. دیکھیے ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے شہادت کا, جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک پچھلی امتوں میں بدبخت ہوگا ایک اگلی امتوں میں بدبخت ہوگا, یہ روایت تو ذکر ہو گئی. اس کے اندر ایک نکتہ ہے جو سامنے نہیں آیا. جی وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا تھی؟ وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ نہیں مان رہے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی ایسی انہونی شے دکھاؤ جس کو دیکھ کر آپ کی نبوت کے حوالے سے حجت تمام ہو جائے. اور وہ پھر بھی نہیں لائے. وہ پھر بھی نہیں لائے یا انہوں نے اس کو مار دیا. تو وہ تھا معجزہ کس کا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا. تو حضرت مولا علی معجزہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. ادھر بھی اس لیے لائے تھے کہ حجت تمام کرنی تھی, ادھر بھی اس لیے لائے تھے کہ میں جب جاؤں گا تو میں نے اپنے بعد کسی کو تو چھوڑ کے جانا ہے. ٹھیک, امامت. اچھا, اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں مانے منکرین. وہ بدبخت ہوئے جنہوں نے صالح کی اونٹنی کو کاٹا, اور جنہوں نے علی کو مارا رسول اللہ کی زبان سے وہ بدبخت وہ بدبخت ہے. گویا کہ ایک ابن ملجم نہیں, ہر وہ اقدام کرنے والا جو ظاہراً و باطناً مولا علی کی شہادت میں, اب اللہ کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں, ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے, جو شامل تھا وہ رسول اللہ کی اس بدبختی کی وعید کے دائرے میں شامل رہے گا قیامت والے دن. اب ہم اس سے آگے چلیں. وہ یہ ہے جی کہ یہ بدبخت آدمی آتا رہتا. مولا علی سے میں رات کو ایک روایت پڑھ رہا تھا, امام خوارزمی نے لکھا اس نے قرض بھی لیا تھا, یہ سواری بھی لیتا تھا, اور مولا علی امام حسن سے کہتے تھے, فرماتے تھے کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں اور یہ میرا خون کا پیاسا ہے. سمجھ. حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نے امام خوارزمی کی ایک روایت پڑھی, سر میرا اجازت دیں, سید عائشہ اس کی راویہ ہیں, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی, اور میں مطلب جھوم اٹھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یوں بغل میں دبایا ہوا ہے, فقبلہ, ان کو چوم رہے ہیں. سمجھ گئے. ان کو چومنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتَ بِأَبِي, تجھ پر میرا باپ قربان. رسول اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت تجھے میں بات الشہید الوحید, تو وہ فرد ہے جو اکیلا ہوگا اور شہید کر دیا جائے گا.